لاہور کے مختلف علاقوں میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں اور جس میں خطاب بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما. ابھی فواد چودھری صاحب, حماد اظہر, قاسم سوری یہاں سے آگے گئے ہیں اور اسی طرح سے شہر کے مختلف علاقوں کا یہ چکر لگائیں گے. اسی طرح سے مختلف لیڈرز مختلف جگہوں پر تحریک انصاف کے موجود ہیں جو لوگوں کا جوش و خروش جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور ایک کمپین چلا رہے ہیں لاہور میں جس کو کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اس طرح ریلیز کی شکل میں پورے علاقوں میں جا رہے ہیں. گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ان پر جا کر لوگوں کا جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن کے ساتھ ہیں اور یہ پبلک کو زیادہ سے زیادہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جلسے میں شریک ہوں. جس طرح سے یہاں پر ریلیز نظر آ رہی ہیں ان سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً بہت بڑی تعداد میں لاہور کے جلسے میں لوگ شریک ہوں گے. لیکن علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت لوگ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں, تصویریں اتارنا چاہ رہے ہیں, ٹائم ان کے پاس کام ہے. علی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. علی بھائی, حکومت میں تھے تو تب کس طرح سے لوگ ملتے تھے اور اب کیا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں لوگوں میں؟ کس طرح سے اب لوگ زیادہ پیار سے مل رہے ہیں یا پہلے اس طرح ملتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اس کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, لوگوں کی اپنی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, گورننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور گلے شکوے ہوتے بھی اپنوں سے ہیں. لیکن اس وقت جو پیار مل رہا ہے تحریک انصاف میں, مجھے مراد بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب بالخصوص, میں سمجھتا ہوں میں تو 2013 کا الیکشن بھی لڑا, 18 کا بھی لڑا. اس طرح کی فیلنگز اور اس طرح کا نیشنل فرور میں نے اس میں نہیں دیکھا تھا. اس میں تھا اینٹی کرپشن نیریٹو, اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو تھا, احتساب کا نظام, انصاف سر عام, یہ چیزیں ہمارا ایک نیریٹو تھا جس پہ قوم نکلی 2013 میں بڑی تعداد میں, 18 میں. لیکن اس وقت تو ایک قومی اہمیت اور قومی غیرت اور نیشنل ساورنٹی کا ایک ایشو خان صاحب نے کھڑا کر دیا ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام پہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم میں ایک نیا جذبہ ہے. مجھے تو فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی ہم تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا, ابھی جو جلسہ ہے لاہور کا, کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور تازہ خبر یہ ہے کہ نیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نا پی ٹی اے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کیبل میں فالٹ آ گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں پوری تحریک انصاف, اس کو روکنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کب تک کریں گے؟ جتنا دبائیں گے اتنا ہی یہ چیز پھیلے گی. ایک ہی حل ہے اب اس کا اور وہ ہے فوری الیکشن. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اگر لمبا کھنچے گا تو پاپولیرٹی خان صاحب کے نیچے جائے گی اور یہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے, وہ آپ دیکھ لیں گے. جتنا ٹائم لے گا یہ اور مضبوط ہوتا جائے گا. اور یہ جس طرح 2014 میں ہماری پارٹی پولیٹیسائز ہوئی, ہمارا پورا جو نیریٹو تھا وہ لوگوں کو گیا, کیونکہ خان صاحب ہر روز کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. جتنا آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ خان صاحب اب تو بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جا کے یہ ایک ایسی فورس کھڑی ہوگی کہ ابھی تو 2/3 ہے, شاید پھر ان کو اسمبلیوں میں اپنی ضمانتیں ان کی ضبط ہو جائیں. اونلی وے فارورڈ از الیکشن, نتھنگ ایلس. آپ کی تقریر بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے, وہ کیسے وہ ہوا؟ وہاں بیٹھے رہے, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, پھر وہ سوچ رہے تھے کیا بولنا ہے, یا بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہوئی, جو ذہن میں آتا گیا بولتے چلے گئے؟ اور وہ میرا خیال ہے آپ کی تقریروں میں سب سے زیادہ فیمس میں نے دیکھا کراچی میں جس طرح لوگ آپ کے ارد گرد آ رہے تھے, ایک جذبے کے ساتھ آپ اکیلے چل رہے تھے اور پورا لوگ آپ کے ساتھ اب چل رہے ہیں. اس تقریر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور ہی لیول پر لوگ آپ کو پیار کرنے لگ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ہماری جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے اس دن زیادہ بہتر وہ بھی کر سکتے تھے. یہ میرے سامنے چھوٹے بھائی مراد سعید بیٹھے ہوئے ہیں, علی امین گنڈاپور ہے, شہریار خان افریدی ہیں, اسد عمر بھائی خود ہیں, شاہ صاحب ہیں, اور آف کورس خان صاحب. بس اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے کسی دن کام لینا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے اور اپنی ذات کی خود نمائی سے اللہ ہمیں بچائے, اور اللہ سے استغفار پڑھنا چاہیے اور ریکویسٹ اللہ سے یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے اسلام اور پاکستان کی حفاظت کا کام لے لے. اور انشاءاللہ یہ محنت آپ سب لوگوں کی رائے گانی جائے گی. اسی لاہور سے جدھر ادھر میں بیٹھا ہوں, اسی لاہور سے پاکستان کی تحریک چلی تھی. مجھے فخر ہے اسامہ بھائی, آپ کے نام میں غازی آتا ہے, اور وہ جو علامہ کا شعر ہے نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحرا ہو دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اسی لاہور میں ہمارے پرکھے ہمارے دادا سب اکٹھے ہوئے تھے. آج ان کی قبر میں ان کی روحیں جو ہیں وہ خوش ہوں گی کہ ہمارے پوتے ہمارے نواسے جو ملک ہم نے بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. شکر الحمدللہ ہم قیمے کے نان کھا کے ادھر نہیں آتے. یہ ہمارے سارے جتنے ہمارے بچے ورکر جو ہیں اپنی اپنی لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں لا کے وہاں پہ انہیں کھڑی کی ہوئی, سارے اس میں کیمپین کر رہے ہیں. حلال کی کمائی اٹھا کے پاکستان پہ لگا رہے ہیں, ثواب کا کام کر رہے ہیں. اچھا, باقی میرے دادا بھی 1940 میں وہاں پر تھے جلسے میں, اور مجھے وہ کہانی سنائے بھی تھے. اللہ اکبر. خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب بھی تھے, اور آج ان کی اگلی پچھلی نسلیں ساری ادھر جو ہیں وہ کھڑی ہیں.
اچھا کیا آپ کو لگتا ہے یہ جلسوں سے یہ حکومت مان جائے گی کہ الیکشن جو ہے جلدی کروا دیے جائیں؟ کیونکہ وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے کچھ اور کہتے تھے، اب کہہ رہے ہیں ہم نے 1.5 سال پورا کرنا ہے. دیکھیں انسان کی خواہشیں وہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم لگے. شہباز صاحب عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. آپ اگر نیچرل پروسیس میں آتے، میں مبارکباد دیتا. میں نے بڑے میاں صاحب کو مبارکباد دی تھی وزارت عظمیٰ کی جو وہ وزیر اعظم بنے تھے. شہباز صاحب کو نہیں دی. حالانکہ شہباز صاحب سے شاید میاں صاحب سے تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی. شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، روز کا سلام دعا ہوتی تھی، ایشوز ڈسکس کرنے پڑتے تھے، کیونکہ میری وزارت ایسی تھی. کہ میں نے کیوں مبارکباد نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ رژیم چینج ہے بھائی. میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے؟ ہم مر گئے ہیں. 22 کروڑ شہیدوں کا ملک جو ہے اسلامک نیوکلیر پاور جو ہے اس کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے کہ باہر ہوں گے؟ ہمارے تو جس علاقے سے اب کا تعلق ہے، صوفی برکت صاحب کیا فرما کے چلے گئے، صوفی برکت علی صاحب، کہ دنیا کے فیصلے ہاں نہ کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے. تو کہاں وہ سوچ جس کو ہم لے کے چلیں، کہاں یہ سوچ؟ تو رژیم چینج ہے، اس کی تو کسی بھی صورت میں جو ہے ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور اسی لیے ہم سب نکلیں، ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں. 75 سال بعد اپنی آزادی کو دوبارہ گروی رکھ دیں، اور کب تک؟ بہت شکریہ علی محمد صاحب، تھینک یو. بڑی مراد سعید، آپ کو لوگ بہت مس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، کہ وہ جو تقریریں پارلیمنٹ میں شروع ہو گئی ہیں، کہا جا رہا ہے جی علی محمد ہوتا، شہر افریدی ہوتا، مراد سعید ہوتا تو آج یہ فوج کے خلاف اس طرح سے بات نہ ہو رہی ہوتی جو پارلیمنٹ میں اب شروع ہو گئی ہے. دیکھیے ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے کھڑا ہونا ہے. اس کے لیے چاہے آپ پارلیمنٹ سے کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرتی رہنی ہے، اپنے ملک کا بیانیہ آگے پروموٹ کرتے رہنا ہے. اور جو پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی کہ جب بیرونی سازش پکڑی گئی، جب اور رجیم چینج آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ایک سازش کی گئی. 7 مارچ کو ایک مراسلہ آتا ہے، اس میں دھمکی ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر ناکام ہوا تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. ہم کیا غلام ہیں کسی کے؟ اور یہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں، لاہور کے ایک ہوٹل میں وہ جس طرح کے ایک خرید و فروخت کی جاتی ہے، منڈی لگائی جاتی ہے. یہ سب کے لیے ایک شرم کا مقام ہے. ایک شخص ایسا تھا، ایک ایسا لیڈر تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان نے کہا کہ جب امریکہ نے یہاں پہ اڈے مانگے، اس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کا کیا مطلب تھا؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی. اسامہ بھائی آپ کو پتہ ہے، آپ نے کور کیا ہوا ہے کہ 80,000 پاکستانیوں کا ہم نے یہاں پہ جنازے اٹھائے. ہمارے 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان یہاں پہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. کیا ہم مزید 80,000 جنازے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اڈوں کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ دہشت گردی کی لہر میں ایک دفعہ پھر اپنے پاکستانیوں کو اس کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. عمران خان نے اس سے انکار کیا. یہ بتائیں، پشاور کا جلسہ ریکارڈ تھا، سب مانتے ہیں، پھر لوگ گننے لگ جاتے ہیں، اب انہوں نے نیا کچھ کہتے ہیں کوئی پینتر بدلیں. اس کے بعد کراچی کا جلسہ، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. لاہور سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسامہ بھائی، زندہ دلانے لاہور، اور یہاں پہ اس وقت پوری پاکستانی قوم غلامی کے خلاف اور ایک خوددار قوم خوددار لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. دنیا کو ان کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی، اپنی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. اور اس میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ پشاور کا جلسہ بہت بڑا تھا، تاریخ کا جلسہ بڑا تھا، اتنا کراؤڈ کبھی پشاور کے لوگوں نے کبھی پاکستانی نہیں دیکھا اس طرح کراچی میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کا ان سب سے بڑا ہوگا. وجہ کہ ہم اس کو زندہ دلانے لاہور آپ کہتے ہو، نیشنلزم کی بات ہے، خودداری کی بات ہے، ملک کی خود مختاری کی بات ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات ہے. تو خوددار قوم نے تو اپنے خوددار لیڈر کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے 2011 کا جلسہ وہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں تھا. عمران خان صاحب مقبولیت میں سب سے ٹاپ پر اس وقت ہے. 2013 میں پھر بھی حکومت نہیں مل سکی. اب یہ جلسے واقعی بڑے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑے جلسے ہیں؟ لوگ اب آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ جڑ گئے ہیں، کیا ہوا ہے ایسا؟ دیکھیے مجھے سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے اور جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی کی جانب. کیونکہ آپ امریکہ کے، کبھی بیرون اقاؤ کے آپ غلام تھے، آپ کو ڈومور کہا جاتا ہے. جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، آپ نے امریکہ اور انڈیا کا مشترکہ وہاں پہ پریس کانفرنس سنی کہ پاکستان کو پھر ڈومور کا حکم آیا. عمران خان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرت نہیں تھی. 400 ڈرون حملے ہوئے ان کے دور میں. عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو اس کو گرا دینا.
اس وقت سب سے بڑی بات جو ہو رہی ہے اسامہ بھائی کہ جو اقبال کا خواب تھا, جو قائد کا ویژن تھا, جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو مملکت پاک, کیا مطلب تھا؟ ہم نے اللہ کی سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں تھا. لیکن ہماری یہاں پہ آج اگر 20 ارب روپے لگا کے آپ حکومتیں بدلنے لگے, کل 50 ارب روپے لگا کے آپ پاکستان بیچ دیں گے, ملک بیچ دیں گے. مطلب اسی لیے قوم کڑی ہے. تو یونیک چیز جو اس وقت ہے کہ پاکستانی 22 کروڑ عوام, چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہو, آپ نے امریکہ, یورپ, آپ نے کینیڈا, آپ نے مڈل ایسٹ, وہاں پہ پاکستانیوں کو دیکھا جس انداز سے وہ باہر نکل آئے. ایک جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں, لیکن پورے پاکستان میں لبرٹی لاہور, F9, سوات, مردان, پشاور, کرک, یہ خان, پورا پنجاب, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس وقت بات اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے. یہ ملک آگے جا رہا ہے, یہ ملک خود مختار پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ خوددار قوم اور خوددار لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. میرے خیال سے فوکس کرنے کی چیز یہ ہے. باقی اسٹرینتھ اس وقت آپ گن بھی نہیں سکتے. ہر گلی, ہر محلے, ہر دکان, ہر بازار, ہر شہر, ہر ملک میں پاکستانی نکل رہے ہیں. آپ کس طرح گن سکتے ہیں ان کو؟ بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ کا شکر ہے ہم نے حکومت چھوڑی ہے. میں تو کہتا ہوں اتنا رسپانس تو پاسبل ہی نہیں تھا. جس قسم کا اس وقت ہمیں محبت مل رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں باہر نکلنا مشکل ہے. آپ کو لوگ گھیر لیتے ہیں, اتنی محبت لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ اس وقت کوئی مثال نہیں ملتی. جو اس وقت 2018 میں تحریک انصاف تھی, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہت آگے کا جذبہ. اچھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومت اپنے لوگوں کو تسلی دے رہی ہے کہ یہ چند دن کی بات ہے, نہ گھبراؤ, جلسے بڑے ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, عید تک ہی ہوگا, اس کے بعد سنبھال لیں گے. اس حکومت کو اگلے 2 ہفتوں میں لگ پتا جائے گا. ان کی ضمانتیں, یہ ساری کابینہ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جائے گی, یعنی جیل میں. اچھا, آگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دیکھیں آپ خود یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اتنا بڑا جو ایک موومنٹ ہے, یہ موومنٹ اس کے بغیر ختم نہیں ہوگی. الیکشنوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں. خود چھوڑا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ, اور جس طرح آپ نے تقریر کی اس کے بعد لوگوں کا کیسا رسپانس ہے, جذبہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ حکومت سے جانے کے بعد؟ یہ جو علامہ اقبال کے خواب پہ بنا پاکستان, جو خود ہی کا درس دیا علامہ اقبال نے, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانی دی, یہ واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے پاکستان. یہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا, یہ اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ بکاؤ مال آئے گا اور امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے یہاں پہ چند سکوں کے اور اپنا ضمیر بیچ دیں گے پارلیمنٹیرین, اور یہاں پہ لوٹا کریسی ہو کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, یہ جو امریکہ کے ایما پر یہ جو سازش تیار ہوئی, اور یہاں پہ یہ جو ہمارے میر صادق اور میر جعفر لوگوں جنہوں نے کردار ادا کیا, یہ جو پارٹیوں کے نام نہاد لیڈران بنے ہوئے ہیں, یہ جو کہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, آج وہیں پہ وہ وزیر بن رہے ہیں. یہ سارا اقتدار کا کھیل تھا. یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے اور یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں. یہ پاکستانی لوگوں کا جو رسپانس ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم پر. قوم غیرت مند طریقے سے زندگی گزارنا چاہتی ہے. قوم جو ہے وہ ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتی ہے. قوم جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ, نام پہ مر مٹنا چاہتی ہے. یہ جو ہے اسلاموفوبیا کے خلاف جو عمران خان لڑا اس کے ساتھ ہے. یہ قوم آزاد خارجہ پالیسی چاہتی ہے, آزاد معیشت چاہتی ہے, اپنے فیصلے ہم خود کریں یہ چاہتی ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب, بہت شکریہ. یہ تھا آج کا ہمارا اسپیشل اب پتہ چلا. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.